سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے اپنا سبق جو اسے پچھلے سبق ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر و پیش کے بارے میں، آج ہم تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک کے اندر گھمانا۔ ابھی میں آپ کو پڑھا کے گھما کے دکھاؤں گا، آپ نے بھی اسی کی نقل کرنی ہے، اسی طرح آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ تنوین کے حوالے سے، تنوین کہتے ہیں غنہ کو، اور دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اسی میں غنہ ہوتا ہے، اسی کی آواز کو ناک کے اندر گھمانا ہوتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنے 22واں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ہم دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یہ جو کہ میم ہے جی، دیکھیے جی، میم ہے، اللہ کے نام سے شروع کریں۔ یہ میم ہے، اس کے اوپر دو ڈبل زبر لے کر آیا ہے، اسی کو دو زبر کہتے ہیں۔ پہلے میم کا نام لینا ہے، میم دو زبر، اب اس کی آواز ہوگی من، من، من۔ یہ جو ان کر کے میں ناک کے اندر گھما رہا ہوں، اسی کو غنہ کہتے ہیں، اسی کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش میں تینوں میں تنوین ہوتی ہے۔ یہ دو میم ہے، میم دو زبر، دو زبر، پہلے میم کا نام لیں پھر دو زبر کا نام لیں، بچوں کے لیے آسانی ہوگی۔ میم دو زبر من، یعنی ناک کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آواز کو گھما کے رکھنا، اسی کو کہتے ہیں غنہ اور تنوین۔ یہ تنوین کی اقسام میں سے ہیں۔ اب آتے ہیں جی میم کے، دوبارہ میم کے نیچے دو زیر آ گئی، زیر نیچے ہوتی ہے، ڈبل زیر آ گئی۔ اب اس کو پڑھیں گے دو میم دو زیر، دو زیر ہے اس لیے دو زیر کہنا ضروری ہے۔ اب پڑھیں گے میم دو زیر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من۔ دیکھیں دو پیش ہے، ایک سیدھا پیش ہے، الٹا پیش ہے، لہٰذا ہم دونوں کو ملا کے پڑھیں گے میم دو زیر من، اس کی آواز من بن جائے گی، اور اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے من، من، من۔ یہ دو زبر تھے، دو زبر من ہو گئے، آواز اوپر چلی گئی، اور اس کے بعد میم دو زیر من، آواز باریک ہو کے نیچے آ گئی۔ اس کے بعد میم دو پیش من، میم دو پیش من، یہ آواز دو پیش کی ہے۔ اب آتے ہیں جی یہ با کی طرف، یہ با ہے جی، اس کے اوپر دو زبر ہیں، الف کو نہیں پڑھیں گے، ہم نے یہاں پہ بھی الف کو نہیں پڑھا تھا، اب یہاں پہ بھی الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ دو زبر جب آ جائیں تو الف کو نہیں پڑھتے۔ اب با ہے، با دو زبر بن، با دو زبر بن، با دو زبر بن۔ پھر آگے با کے نیچے دو زیر ہے، با دو زیر بن، اسی طرح با دو پیش بن، با دو، یہ دو پیش ہے، پہلے با کا نام لے پھر دو پیش، با دو پیش بن۔ اب تینوں کو ملا کے پڑھیں، بن، بن، بن۔ یہ جو ان کی آواز آتی ہے نا جی ناک کے اندر، تو اسی کو کہتے ہیں غنہ۔ آپ نے ایسی آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد واو پہ آتے ہیں جی، واو کے اوپر دو زبر ہے، پہلے واو کا نام لیں گے واو، پھر دو زبر کا نام لیں گے واو دو زبر ون، واو دو زبر ون۔ یہاں دیکھیں واو کے نیچے دو زیر ہے، واو دو زیر ون، واو دو زیر ون۔ یہاں پہ پیش ہے، واو دو پیش ون، ایک سیدھا پیش ایک الٹا پیش، یہ دونوں کے مل کے ون بن جائیں گے، واو دو پیش ون۔ اب تینوں کو ملا کے پڑھیں، ون، ون، ون۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے۔ اب آتے ہیں فا کی طرف، فا کے اوپر دو زبر ہے، وہی طریقہ ہے، فا دو زبر فن، الف کو ہم نہیں پڑھیں گے اس لیے دو زبر آ گئے ہیں، دو زبر آ جائے تو الف کو نہیں پڑھتے۔
جہاں یہ الف ہم پڑھیں گے وہ قرآن میں جا کر آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اب پڑھیے فا دو زبر فن، یہ دو فن کر کے میں ناک کے اندر آواز کو چھپا کے رکھتا ہوں نا کچھ 2 سیکنڈ کے لیے، آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تاکہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی فا دو زیر فن، فا دو زیر فن، آواز باریک ہوتی ہے۔ فا دو پیش فن، فا دو پیش فن، آپ ان کو ملا کے پڑھیں فن فن فن۔ آپ نے یہ ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ، کوئی مشکل کام نہیں، آسانی سے آپ پڑھ پائیں گے۔ اب آئیے جی یہاں سا کی طرف، سا اس کے اوپر 2 زبر ہے، سا 2 زبر سن، سا 2 زبر سن، سا 2 زبر سن۔ آگے آ جائیے سا 2 زیر، نیچے زیر ہوتی ہے نا 2 زیر ہے، سا 2 زیر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، سا کے اوپر 2 پیش ہے، ایک الٹا پیش ایک سیدھا پیش، سا 2 پیش سن۔ اب ان تمام کو ملا کے پڑھے سن 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 سن۔ آسان ہے نا، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کوشش کریں گے آپ انشاءاللہ غنہ بھی کر پائیں گے، تنوین کی اقسام بھی آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ قرآن میں جا کر پڑھا دیں گے۔ یہ کیونکہ ابتدائی قاعدہ ہے، یہاں زیادہ آپ پر میں بوجھ نہیں ڈالوں گا، آپ صرف جو الفاظ ہیں وہی پڑھ لیجئے گا۔ ذال ہے، یہ ذال ہے جی، ذال کے اوپر 2 زبر ہے، ذال 2، پہلے ذال کا نام لے پھر 2 زبر کا نام لے، ذال 2 زبر ذن، ذال 2 زبر ذن، ذال 2 زبر ذن۔ یہاں پہ ذال 2 زیر ذن، ذال 2 زیر ذن، ذال 2 زیر ذن، ذال 2 پیش ذن، ذال 2 پیش ذن، ذال 2 پیش ذن۔ یہ میں کرتا ہوں نا جی، ناک کے اندر آواز کو گھما کے رکھتا ہوں، اسی کا مطلب ہے غنہ۔ اب آتے ہیں یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ یہ دیکھیے یہ ضا ہے، ضا تھوڑا سا موٹا لفظ ہے، ذال سے ذال باریک ہے، ضا موٹا ہے، اسی کے بعد 2 زبر ہے، ضا 2 زبر ون، ضا کو موٹا کریں، ضا 2 زبر ون، ضا 2 زبر ون، ضا 2 زیر ضن، ضا 2 زیر ضن، ضا 2 زیر ضن۔ اس کو اردو میں ضیں بھی پڑھتے ہیں، ضیں غلط ہے، اصل میں یہ ضا ہے، ٹھیک ہے جی، ضا ہے، ضیں غلط ہے، ٹھیک ہے، ضا پڑھو ضیں نہ پڑھو۔ اب آئیں جی ضا 2 پیش ضن، ضا 2 پیش ضن، ضا 2 پیش ضن۔ اب ملا کے پڑھے ون ضن ضن، یہ پڑھیں ملا کے ون ضن ضن، بہت آسان ہے۔ اب یہ زا ہے، زا تو سب سے آسان لفظ ہے، زا سیٹی والے لفظ ہے، زا 2 زبر زن، سیٹی بھی آتی ہے ساتھ، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، ملا کے پڑھو زن زن زن۔ یہ تنوین کے حوالے سے آج کا ہمارا سبق تھا۔ الحمدللہ تنوین کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سمجھا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ طالب علموں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، وہ بھی قرآن کے حوالے سے طالب علم ہوں۔ تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اگر آپ کو میرا پڑھانا اچھا لگا دوسروں تک بھی ثواب کی نیت سے پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.